لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان عطا کی ہے۔ ایمان سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی ایمان کے ایک حصے میں مسجد اقصی کا تعلق ہے۔ مسجد اقصی سے مسلمانوں کا بہت گہرا رشتہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنی جان دے سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسجد اقصی کو چھوڑوں، میں اب مسجد اقصی کو نہیں کہہ سکتا۔ مسجد اقصی سے ایمان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ آج اسی مسجد اقصی کی زمین کیا حالات گزر رہے ہیں، ظاہراً تمام لوگ جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر، نیوز چینلوں پر اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج غزہ کے اندر جو ہے اسرائیل نے میسائلیں داغ، کتنے لوگ ختم ہو گئے، کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے۔ حالانکہ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس بات کو خود کے اوپر ذرا غور کریں کہ آج وہاں کی خبریں ہم تک آ رہی ہیں، وہاں لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں صرف مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے۔ مائیں، بچے، بیٹیاں، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے لوگ جو مسلم ہے اس میں شامل ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے۔ تو اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں تھوڑی بہت بھی غیرت نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی افسوس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ بس جتنی دیر تک اس کو دیکھا اتنی دیر تک تھوڑا سا منہ بنا لیا یا غم ہو گیا یا تھوڑا بہت جو ہے دل کے اندر اثر ہو کہ یار ہاں یار غلط ہو رہا ہے، لیکن جہاں وہ اسکرین بند ہوئی وہاں پہ ہمارا دماغ بند، وہاں پہ ہماری آواز بند، وہاں پہ ہماری دعائیں بند، وہاں پہ سب بھول کے کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں اپنی یاد آتی ہے، میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، مجھے اس نے ایسا کیوں کہا۔ پھر یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر جو ہے آتی ہے کہ جس کے بدولت یہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں بھی ختم، جس کی بدولت ہماری دعائیں ختم، ہمارے دل کا درد ختم، کسی کو کیا کہنا ہے سب ختم، خالی اپنا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آج ہمارا ایمان کتنے کم درجے کا ہو چکا ہے، ہم خود غور کر سکتے ہیں۔
نہ تو ہمارے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، نہ مساجد کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہیں، نہ مدارس کی طرف ہمارے طلبہ، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کس درجے کا ہمارا ایمان ہے ہم خود غور کرتے ہیں۔ بیٹا باپ کے قدم پر، نقش قدم پر چل رہا ہے، کیونکہ 70% تو باپ کے طریقے پہ ہی چلتے ہیں، چاہے اس کے اندر 2-4 خوبیاں الگ ہو، وہ تو ہوتی ہے الگ، لیکن 70% بچہ باپ کے قدم پر چلتا ہے، اور بیٹی ہوتی ہے تو ماں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو جب ہمارے بچے اس معاشرے میں ہے ہی نہیں جس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، تو ہم خود غور کریں کہ یا تو ہماری کوئی غلطی یا ہمارے بڑوں کی کوئی غلطی ہے۔ تو اس غلطی کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو ایسا ایمان والا بنانا پڑے گا کہ ہماری اگر نسلیں آئے تو یہ کہے کہ ہمارے باپ سے اچھا ایمان والا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارے اندر وہ والا ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے جو صحاباؤں کے اندر موجود تھا، کچھ حصہ تو اس کا ہمارے اندر ہو کہ ہمارے سامنے ہمارے کانوں تک یہ خبر آتی ہے، ہم آنکھوں سے بھی آپ اس کو لائیو یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہمارے قدم ایمانداری کی طرف، عدل و انصاف کے لیے اگر نہیں اٹھتے ہیں تو پھر ہمارا ایسا ایمان والا ہونا بیکار ہے۔ اسرائیل ظالم، یہ اس کے ظلم کی حد ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر بمباری کرتا ہے، ایسی جگہوں پر میزائلیں ڈالتا ہے جہاں پر عوام زیادہ ہو، جہاں پر بے قصور زیادہ ہو، جہاں پر اسلامی طبقہ زیادہ ہو، تاکہ یہ اسلام کا نام لینے والے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس جگہ سے ختم ہو، تو یہ مسجد اقصی ہمارے قبضے میں آئے، یہ فلسطین ہمارے قبضے میں آئے۔ اس کی سازشیں یہ ہے، وہ ہر طرح کے حرب آزمائے گا، کیونکہ وہ دشمن مخالف ہے، اسلام کا بھی دشمن، مسلمانوں کا بھی دشمن، نبی آخر الزمان کا بھی دشمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ باقی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے، اس سے یہودی پیدا ہوا، یہ یہود ہے، یہ اس قوم سے پیدا ہوا، یعنی ان کی اولاد میں چل کے حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے بعد ان کے 12 بھائی تھے، ان کے ایک بھائی یہودا سے، یہ یہودی سارے پیدا ہوتے چلے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، پھر واپس سے ختم ہو گئے، پھر شرندہ بسے، پھر شروع ہو گئے۔ ان کی ایک اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بھی بچے گا اسلام کا مخالف ہوگا، ایک بھی یہودی اگر ہوگا وہ اسلام کا سخت مخالف ہوگا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، تو یہ محمد عربی جو ہے آخری نبی جو بن کے آئے ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں، یہ ہماری نسل میں کیوں؟ سارا جھگڑا یہاں، حالانکہ وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کہاں کیا بھیجے، اللہ کہاں کس کو بھیجے۔ تو ان کا جو مقصد ہے اور جھگڑا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ابھی آخری نبی نہیں ہے، ابھی آخری نبی نہیں ہے، ابھی آخری نبی آئے، حالانکہ آخری نبی حضرت محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے 1400 سال پہلے چلے گئے. تو ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سیدھا ہے فلسطین پر مسجد اقصی، کہ مسجد اقصی سے ان کا بھی رشتہ ہے، ہمارا بھی رشتہ ہے، اور عیسائیوں کا بھی رشتہ ہے. ان کا رشتہ یہ ہے کہ ہیکل سلیمان جو ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے شروع کیا، وہ نبی تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے اس کو بنانا تعمیر شروع کیا تھا. اس میں ایک صندوق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ان کی موجود ہے. تو اس کو جو ہے جنگ ہوئی اور اس کو محفوظ جگہ پر جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے رکھا. پھر اس کے اوپر ایک ہیکل بنایا تو اس کا نام ابھی تو ہیکل سلیمانی. اس وقت پہ اسحاق علیہ السلام نے اس کے کام کو شروع کروایا، وہ کام مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی جو یہ ہیکل سلیمانی ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوا تھا کہ اسحاق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے جنوں کی مدد لے کے جو ہے یہ کام پورا کروایا. اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی. پھر یہ 200 یا 300 سال کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی، وہ اسی بحث پہ ہوئی تھی کہ یہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، اور عیسائی کہتے تھے یہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہودیوں نے بہت بڑی سازش کی. یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دجال ہے، نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ یہ دجال ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ ناجائز ہے، اور نہ جانے بہت الٹے سیدھے الفاظ انہوں نے کہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو، تو تہمتیں لگائی. اس وقت پھر یہودیت میں دو فرقے ہو گئے، کچھ عیسائی ہو گئے اور کچھ یہودی. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے وہ ان کی طرف ہیں، باقی جو تھے وہ یہودی تھے، وہ نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے سازش کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ ختم کر دیا گیا. لیکن اللہ کا کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے یہ کھیل کھیلا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور انہی کی شکل میں ایک دوسرے شخص کو وہاں پر موجود کر دیا. تو ان کا حربہ جو ہے بہت خطرناک ہے، صرف اس بات کے اوپر کہ آخری نبی ہماری نسل میں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کیوں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں آئے. تو آپ کے سامنے یہ سارے منظر ہے کہ وہ لڑائی کب سے لڑ کر آج تک چلتی آ رہی ہے، اور کب تک چلے اللہ بہتر ہے. تو ایسے حالات میں بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہماری تاریخ یاد پڑھنے کا، ہماری تاریخ سننے کا موقع ہمیں نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کئی ہزار مسلمان دنیا سے جا رہے ہیں، بے قصور جا رہا، کوئی قصور بھی، لیکن اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، اس کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر درد اور غم نہیں آ رہا، اور ہمارا جو مشن ہے اسلام کا وہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو ہے اسلام کو سمجھنے والے بنے، یہ شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اندر عبادت کا شوق بڑھ نہیں رہا. تو یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. یہ بات تو حقیقت ہے کہ اسرائیل اپنی پوری طاقت آزمائے گا، اور
کیریکٹر اسرائیل بنائے، اس میں عرب بھی آئے گا، مصر بھی آئے گا، لبنان بھی آئے گا، ایران بھی آئے گا، یہ سب جگہوں پر یہودیوں کا قبضہ ہونا ہے، تو یہ قیامت کی نشانی۔ قیامت کی نشانی میں ایک آخری نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کو پھر دوبارہ تعمیر بھی کرایا جائے گا، اس کو گرایا بھی جائے گا، پھر تعمیر بھی کرایا جائے گا۔ لیکن ہم نہیں جاگ رہے۔ سب سے بڑی غم کی بات، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں جاگ رہے؟ دشمن ہم کو مٹانے کی پوری سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ ہم کیوں اپنے اسلام کو، ایمان کو پہچان کیوں نہیں رہے؟ ہمیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے؟ ہمیں کیوں اللہ کے حکموں کو توڑنے میں مزہ ہے؟ ہمیں کیوں حرام کھانے میں مزہ ہے؟ کیوں ہمیں زنا خوری میں مزہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے حقیقی اور اصل مقصد کو بھلایا ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہے ایمان کو بچا کر لے جائے، ہمارا اصل مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا اصل مقصد ہے کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری اولادیں ہمارے بعد اسلام کو نہ بھلائیں۔ اور آج وہی ہو گیا، والد کے اندر سے، باپ کے اندر سے 70% اسلام ختم ہو جاتا ہے، 30% بچتا ہے، پھر وہ بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن گالیاں ایک دم دیتا ہے، اعلیٰ پیمانے کی گالیاں دیتا ہے کہ بڑے لوگ جو گالیاں دیتے ہیں نا وہ ذرا سا بچہ کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑوں نے صرف 30% اسلام کو اپنایا، 70% پر لات مار۔ یہ ہے آج کا مسلمان، حرام خوری کرنے میں نمبر 1، دوسروں کو ستانے میں نمبر 1، تمام برے کاموں میں نمبر 1، زناؤں کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شراب خانوں میں سب سے زیادہ مسلمان، بازاروں میں سب سے زیادہ مسلمان، بے پردگی میں سب سے زیادہ مسلمان کی مائیں اور بہنیں۔ تو کیا مسلمان نہیں کرتے؟ آپس میں رہنے میں سب سے زیادہ مسلمان، ذرا ذرا سی بات پر منہ سے غریب اور گالی دینے میں مسلمان۔ اگر ان کو لکھا جائے، ہر گناہ کو، ہر جرم کو اگر لکھا جائے تو مسلمان اتنے جرم کر رہا ہے، اتنے گناہ کر رہا ہے کہ اس کو بتانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، اس کو بتانے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ۔ اتنے ہم جرم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ صفت کیوں پیدا نہیں ہو رہی کہ ہم اپنا گناہ جو کیے اب تو توبہ کر لیں؟ ہمارے سامنے بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سا اچھا خاصا آدمی لاکھوں روپے بیچارہ راستے میں لے کر آیا اور ختم ہو گیا، کچھ کام میں آیا نہیں، اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ بڑے سے بڑا پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا عہدیدار آدمی ہو، ذرا سی دیر میں ساری کی ساری دولت، ساری عزت، ساری شہرت، سارا نام سب چھوڑ کر 2 منٹ کے اندر چلا جاتا ہے، تب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ساتھ میں کچھ نہیں لے کے جاتا۔ تو ہم کچھ ساتھ میں لے کے جائیں گے؟ نہیں لے کے جائیں گے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے لیکن نہیں، اس کا حق مارنا ہے، اس یتیم کا مال کھانا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، وہ غریب ہے تو اس کے اوپر ذرا دھیان نہیں دینا ہے۔ ہاں کوئی بڑا سیٹ آیا، ارے صاحب یہ ہمارا حال ہے۔ کوئی بیچارہ چھوٹی سی مسجد کا کوئی مولوی آیا، یا کوئی چھوٹا سا مدرس پڑھانے والا آیا، یا کوئی بیچارہ دیندار آدمی جس حلال کمانے والا، حلال کھانے والا کوئی آیا تو اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں، یہ تو بیکار ہے، یہ تو نیچ قسم کا آدمی، یہ تو غریب، یہ کہہ کر دھتکار دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارا جرم ہے کہ ہم نے دنیا کو بڑھاوا دیا اور ایمان کو کمزور کیا۔ ہم نے
غیروں کی تعلیموں کو آگے پہنچایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ غیروں کی تعلیموں پر ہم اپنے بچوں کے اوپر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، ذرا سا افسوس نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہمارا بچہ مدرسے میں چلا بھی جائے تو نہ تو اس کا کوئی حلیہ ہوگا، بس ایسے ہی جیسے باہر گھومتا ہے بس ویسے ہی جا چلا جائے، کیا پڑھ کے آیا پتہ نہیں، کیا پڑھنا پتہ نہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ، ہم اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم جہنم کے عذاب کو بھول گئے؟ کیا ہم قبر کے عذاب کو بھول گئے؟ کیا ہم میدان محشر کو بھول گئے؟ کیا کہا جائے؟ اللہ کی مار کو، اللہ کی پھٹکار کو بھول گئے؟ یہی مقصد ہے۔ جو بندہ اپنے آقا سے نہیں ڈرا، جو بندہ اپنے اللہ سے نہیں ڈرا، اس کا ایمان ہی کہاں ہے؟ ہم ذرا سی چیزوں میں تو بہت چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک اگر ہمارے پاس چھوٹی سی چیز ہو، اس کے اندر 10 کمیاں اور 10 اس کی اچھائیاں بیان کر دیں گے۔ کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی بھی آپ نے گھر میں تعلیم دی ہے؟ معاشرے میں ایک سنت کی بھی تعلیم دی ہے؟ نہیں دی ہوگی۔ لیکن ابھی کوئی پرائم منسٹر یا کوئی عہدے دار یا کوئی ایس ڈی ایم یا کوئی بھی آ جائے بڑے عہدے والا، اس کو باہر دیکھ بھی گئے ہو تو گھر میں آ کے بتائے گا کہ آج ایس ڈی ایم صاحب آئے تھے اور وہاں پر میں نے ان کو دیکھا ہے۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پانی تو بیٹھ کے پیو۔ تو معاشرہ ہمارا کیا ہے؟ غیروں کے طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھولے یا نہ بھولے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم کو ہم نے بھلا دیا، یاد نہیں ہے کچھ، صرف یاد کیا ہے کہ دنیا، یاد کیا ہے دنیا، یاد کیا ہے دنیا، مال یاد ہے، دولت یاد ہے، 8 بنگلے بنانے یاد ہے، 4 دکانیں کھولنی یاد ہے، 22 کارخانے کھولنے، 20 مشین لگانی یاد ہے۔ یاد نہیں ہے تو کیا؟ فجر یاد نہیں، ظہر یاد نہیں، عصر یاد نہیں، مغرب یاد نہیں، عشاء یاد نہیں، اللہ سے مانگنا یاد نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنا یاد نہیں ہے، گناہوں کی توبہ کرنا یاد نہیں ہے، غریبوں کو حق دینا یاد نہیں ہے، دوسروں کے غموں میں شریک ہونا یاد نہیں۔ یاد ہے تو دنیا یاد ہے، مال یاد ہے، دولت یاد ہے، جو سب یہی رہ جائے۔ اسلام کی تعلیم تو کھو بیٹھے، اسلام سے تو رشتہ ٹوٹا ہوا لگتا ہے۔ باہر دیکھ لو یا مسجد میں دیکھ لو، گھروں میں دیکھ لو یا بازاروں میں دیکھ لو، ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہو، پھر بھی انہیں اللہ یاد آتا ہو، پھر آپ کے اندر یہ امنگ جگے گی کہ ہاں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن ہم غریبوں کو اور غریب بنانے پہ تلے رہے، یتیموں کا مال کھانے پہ ہم تلے رہے، حرام خوری کرنے میں ہم نمبر 1 پہ، شراب کے اڈے ہو، زنا کے اڈے ہو، سب جگہ پہ تو ہم ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ زندگی کے مزے لو، اس کے بعد یاد رکھنا اگر زندگی کے اندر حرام خوری کر کے اگر مزہ آتا ہو تو یاد رکھنا آنکھ بند ہوئے گی اور تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ آنکھ بند ہوئے گی، قبر میں اندھیری رات ہے، آنکھ بند ہوئے گی، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، آنکھ بند ہوئے گی، اللہ کا نبی ناراض ہے، آنکھ بند ہوئے گی، اسلام کو آپ نے کچھ نہیں دیا، اسلام آپ نے۔ آنکھیں کھولو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ اور اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط کرو۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ اب تو مجھے ایمان کی طاقت دے دے، اب میں نے حرام خوری چھوڑ دی، اب تو میں تیرے دربار میں آیا۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رونے والے بنو، غریبوں کا حق پورا پورا ادا کرنے والے بنو، تب ہمیں یاد آئے گی کہ مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تب ہمیں وہاں کے مظلوموں کی آہیں ہمیں سنائی دے گی۔
ایسا ہمیں سنائی نہیں دے گی. کتنا ہی وہاں پر کچھ ہوتا رہے، ہمیں اپنی اگر پڑی ہے تو یاد رکھنا ہمیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ ہمیں اپنا نہیں دکھائی دے گا. ہمارا خود کا ایمان جب خطرے میں ہے. صبح ہم مسلمان اٹھے، شام کو پتا چلا کہ دارو پی کے آگے پڑ گئے. صبح اللہ کا نام لیا، فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا وہاں پہ کسی غریب کو مارا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی گیا 2 اس نے بھی لگا. یہ معاشرہ ہے، یہ تعلیم ہے. اپنے آپ کو بدلو، بدلنا ہوگا ایمان کی خاطر، بدلنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر. اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بدلو ایمان کے لیے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، وقت کی ضرورت ہے کہ ایمان کو بچانا ہے. وقت کی ضرورت ہے ایمان کو بچانا ہے. وقت کی ضرورت ہے اپنے معاشرے کے اندر تبدیلیاں لانی. اگر اب بھی ہم نے نہیں بدلا تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.